ناظرین، کہتے ہیں کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شیر کا رخ کرتا ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر بلوچستان کے صوبائی وزیر زراعت علی حسن زیری المعروف علی حسن بروہی کو نہ صرف ڈسکوالیفائی کر دیا گیا بلکہ انہیں وزارت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ یعنی جو دن کے اجالے میں بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بننے کا خواب دیکھ رہا تھا وہ پوری کے چکر میں آدھی سے بھی گیا، اور جاتے جاتے اپنے سب سے بڑے سرپرست، اپنے سب سے بڑے سفارشی یعنی کہ ضلع صوبانی صدر مملکت آصف علی زرداری کو بھی جو ہے بڑی لوگوں کی جانب سے جو ہے بہت بڑی ڈانٹ پڑوائی، یعنی دوسرے معنوں میں انہیں بھی شٹ اپ کال دیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ساتھ میں خود سندھ پولیس کے آئی جی جاوید عالم اوڈو کے اپنی منصب، اپنا پوسٹ جو ہے وہ کیوں خطرے میں پڑ گئی ہے، اور کیوں سابقہ آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ کو جو ہے وہ سٹینڈ بائی کر دیا گیا ہے۔ یہ معاملہ ہے کیا، اس کی کیا اندرونی کہانی ہے، وہی آج کے پروگرام میں ہم شیئر کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ پروگرام آج کا بہت ہی دلچسپ ہے اور بڑی معلومات سے بھرا پڑا ہے۔ کوئٹہ سے ہمارے نمائندہ خصوصی امان اللہ مبارکی نے جو ایک گرما گرم رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق خود بلوچستان کے سابق صوبائی وزیر زراعت علی حسن زیری المعروف علی حسن بروئی تو وزیر اعلیٰ بلوچستان بنتے 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 رہ گئے، کیونکہ اطلاعات تو یہی تھی کہ جو خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹیں تھی اس کے مطابق جو ایک دم بلوچستان میں دہشت گردی کی لہر بڑھ گئی۔ اس بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی لہر کے نتیجے میں یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ اب دہشت گردوں کی گروپ کی جانب سے جو ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کو نشانہ بنایا جائے گا، ان کے گھر پر راکٹ برسائے جائیں گے، یعنی ان کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ اس قسم کی اطلاعات جو ہے وہ آ رہی تھی خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے، تو انہی اطلاعات کے تحت جو ہے خود صوبائی وزیر زراعت جو ہے علی حسن زہری نے بھی جو ہے دن کے اجالے میں خواب دیکھا کہ اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے تو وہ جگہ پھر پر کرنے کے لیے وہ حاضر ہیں، انہیں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بنایا جائے۔ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ صدر مملکت نے بھی ان کے لیے لابنگ شروع کر دی تھی۔ اس دوران جو ہے دہشت گردی کی وارداتیں اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ دہشت گرد جنہیں پکڑنے کے لیے خود سرفراز بگٹی یہ دعویٰ کرتے تھے وہ پہاڑوں تک ان کا پیچھا کریں گے، وہ پہاڑوں تک تو پیچھا کرنا تو کجا، وہ دہشت گرد پہاڑوں سے نیچے اتر کر خود کوئٹہ شہر کے اندر داخل ہو گئے، جہاں پر خود وزیر اعلیٰ کو بھی ان سے بچنے کے لیے جو ہے وہ پناہ لینا پڑی، اور بعد میں دو بدو فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب انہی حالات میں جو ہے خود علی حسن زہری کو جو ہے باقاعدہ نیا وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے پیپلز پارٹی کی جانب سے اور خود صدر مملکت کی جانب سے جو ہے بڑی لابنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور خود علی حسن زہری نے بھی جو ہے تمام دوسری سیاسی پارٹیوں سے جو ہے وہ اندرون خانہ رابطوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، یعنی کہ دوسروں کے لاشوں پر اپنے محل تعمیر کرنے کے رسوائے زمانہ طریقہ کار پر بے حسی کی جو ہے وہ حد کرتے ہوئے جو ہے وہ علی حسن زہری نے جو ہے یہ سارے کام اس دوران شروع کر دی تھی جب پورا بلوچستان جو ہے وہ جل رہا تھا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 فروری کو جو ہے صدر مملکت کا باقاعدہ کوئٹہ آنے کا پروگرام ہو چکا تھا، سیکیورٹی ڈیوٹی لگ چکی تھی کہ وہ آ رہے ہیں۔ اسی دوران جو ہے وہ اچانک مقتدر حلقے حرکت میں آگے کہ بھی یہ ہونے کیا جا رہا ہے، جس کے بعد جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر یعنی کہ 2 فروری کو صدر مملکت کو آنا تھا، اس سے پہلے ہی جو ہے خود علی حسن زہری کو نہ صرف ڈسکوالیفائی کر دیا بلکہ انہیں وزارت سے بھی نکالے باہر کر دیا، اور ان کے ذریعے جو ہے یہ ایک پریس ریلیز جاری کر دی گئی کہ بھئی وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے جو ہے وزارت چھوڑ رہے ہیں۔ اصل میں جو ہے وہ ان کی سیٹ ختم ہو گئی تھی، وہ جو ہے ڈسکوالیفائی کر دیے گئے تھے۔ لیکن یہ کہہ کر صدر مملکت کا دورہ کوئٹہ 2 فروری کا منسوخ کروا دیا گیا کہ وہ جس مقصد سے کوئٹہ تشریف لا رہے ہیں وہ مقصد اب پورا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ان کے لاڈلے اور چہیتے وزیر زراعت علی حسن زہری المعروف علی حسن بروہی کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے، اور اب وہ بلوچستان اسمبلی کے ممبر باقی نہیں رہے اور نہ ہی وہ صوبائی وزیر رہے۔
اس طرح سے صدر مملکت کا جو سیکیورٹی پلان جاری کیا گیا تھا اسے بھی منسوخ کر دیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ پوری کی چکر میں آدھی سے بھی جانا، یعنی کہ دن کا اجالے میں دیکھا وہ خواب تھا، یہ جس کو بدقسمتی سے شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، یہ اس کو کہتے ہیں کہ گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شیر کا رخ کرتا ہے۔ اچھا خاصا ایک وزارت تھی ان کے پاس زراعت کی، وہ نہ صرف اس سے گئے بلکہ سیاست میں جو انہوں نے انٹری ڈال دی تھی ایم پی اے بن کر، لینڈ گریبنگ کی دنیا سے یہاں پر آ گئے تھے، سفید پوش جو بن چکے تھے، اور جنہیں خود چائنا کے وزٹ کے دوران جو ہے صدر مملکت کو یہ تعارف کرانا پڑا کہ یہ ہمارے ملک کے سائنٹسٹ ہے، یعنی چائنا کٹنگ کے یہ فاؤنڈر ہے، یعنی اتنا بڑا جھوٹ بولنا پڑا غیر ملکی دورے کے دوران، وہ بھی صدر چائنا سے۔ تو مطلب ہے کہ یہ سیاست میں آ گئے تھے اور وہ سیاست ان کو راس نہ آ سکی، اور لہٰذا انہیں اب پھر کانوں سے پکڑ کر سیاست سے باہر نکال دیا گیا، یعنی کہ اب وہ ایم پی اے نہ رہے، اب صرف وہی ماضی کے، یعنی کہ علی حسن جو زہری بن چکے تھے سیاست میں آنے کے بعد، اب دوبارہ علی حسن بروہی بن گئے، منگو پیر والے، وہی ویسٹ والے، وہی غلام حسین کورائی والے، وہی بشیر ودو والے، وہی جانو والے بن گئے کہ اب وہ لینڈ گریبنگ ہی کریں گے، ان کو سیاست راس نہیں آئی۔ اپنے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے سب سے بڑے سفارشی جو ہے وہ ان کو بھی رسوائی کا اور بدنامی کا سامنا کرنا پڑا اپنے اس پیادے کی وجہ سے۔ اب یہ تو ہو گیا، ان کی سیاست تو ختم ہو گئی یہاں پر۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ سندھ کے جو پولیس کے سربراہ ہیں آئی جی، اس کی اپنی پوسٹ خطرے میں پڑ چکی، کیونکہ ان کو پوسٹ دلانے میں، ان کی پوسٹنگ کرانے میں، انہیں آئی جی سندھ بنوانے میں جو ہے کسی کا رول ہو نہ ہو، لیکن سب سے بڑا مرکزی کردار جو ہے وہ خود علی حسن بروہی کا ہے۔ انہوں نے ہی ساتھ میں لے گئے تھے اسلام آباد، اور صدر مملکت آصف الزرداری سے ان کی 1-to-1 ملاقات کرائی تھی، اور اس کے بعد یہ فائنل ہوا تھا کہ ہاں جاوید عالم اوڈو ہی سندھ پولیس کے نئے آئی جی ہوں گے۔ اس کے بعد سندھ حکومت کو بھی پیغام دے دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا۔ اب ان کی پوسٹ خطرے میں پڑ گئی ہے۔ کیوں پڑ گئی ہے؟ کیونکہ اب میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ نیب کے چیئرمین کی رپورٹ آئی تھی خود علی حسن زہری سے متعلق، وہ رپورٹ اپنی جگہ پر موجود ہے، کیونکہ نیب جو ہے وہ کراچی میں زمینوں کو خالی کروا رہی ہے، جن لوگوں نے قبضہ کیا لینڈ مافیا سے، اس سے ان کو واپس دلوا رہی ہے، مالکان کے حوالے کر رہی ہے، اور یہ اعلان کر دیا تھا خود نیب کے چیئرمین کی طرف سے کہ اب جو ہے وہ جتنی بھی لینڈ ہے سندھ کی، کراچی کی، ان تمام کو جو ہے وہ جو ہے کمپیوٹرائز کیا جا رہا ہے۔ اب نہ تو کوئی قبضہ کر سکے گا، نہ کوئی جعلی اس کے ڈاکومنٹس کوئی بنوا سکے گا، کوئی تپے دار، کوئی مختار کار، کوئی ڈی سی کا سارا چیپٹر ہی کلوز کر دیا، اب یہ کمپیوٹرائز ہو رہا ہے۔ اور ایک طرف تو نیب جو ہے وہ زمین خالی واگزار کرا رہی ہے، دوسری طرف جو ہے خود علی حسن زہری کا جو نیٹ ورک ہے وہ چل رہا ہے، خود یہ آصف بروہی کی شکل میں، آصف بروہی جو اپنے آپ کو بھانجے کہتے ہیں، ان کا نیٹ ورک چل رہا ہے، اور خود اس میں پولیس جو ہے وہ فیسیلیٹ کر رہی ہے، ان کو پولیس سہولت کاری کا رول پلے کر رہی ہے، یعنی آئی جی تو پوسٹنگ آئی جی کی کرانے والا علی حسن زہری ہے، دوسرا جو ڈی آئی جی ویسٹ ہے عرفان بلوچ، وہ بھی علی حسن زہری کا بندہ ہے، تیسرا جو ہے طارق لائی مستوی جو ویسٹ ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی، وہ بھی بدقسمتی سے جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ بھی علی حسن زہری، علی حسن بروہی نے کروائی ہے۔ اب ان کے جو ہے 4 ایس ایچ او لگے ہوئے ہیں، خود آصف بروہی جو ان کا فرنٹ مین ہے کس کا، علی حسن بروہی کا، ان کے لیے زمین ابھی بھی اس وقت بھی قبضہ کر رہے ہیں، قبضوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 4 انہوں نے ایس ایچ او لگائے ہیں، روشن کرارا جو ہے ایس ایچ او گلشن معمار ہے، سرجانی کے ایس ایچ او جو ہے سہیل خاص خیلی ہیں، اس طریقے سے جو ہے خوش نواز ایس ایچ او منگو پیر ہیں، اور سرفراز اوان ایس ایچ او ماڑی پور ہیں، اور خود ان کے اپنے بھائی جو ہے آصف بروہی کے چنگیز بروہی جو ہے وہ مائی گاڑی پولیس چوکی کے انچارج ہیں، اور خود ہمدرد پولیس چوکی کے انچارج جو ہے فیصل رحمان ہے۔ یہ ایک بھائی جو ہے خود آصف بروہی جو ہے وہ لینڈ گریبنگ کر رہے ہیں، علی حسن بروہی کو جو ہے وہ ہر مہینے 70 سے 80 کروڑ دے رہے ہیں اسی لینڈ گریبنگ کے چکر میں، جو وہاں سے پیسے ہوتے ہوتے ونسدر پہنچ جاتے ہیں، اور دوسرا بھائی جو ہے خود چنگیز بروہی جو ہے وہ اب لینڈ چلا رہے ہیں، منشیات کی اسمگلنگ کی، چھالیا کی، کوکین کی، ساری اسمگلنگ کی لینڈ وہ چلا رہے ہیں۔ ایک بھائی لینڈ گریبنگ کر رہا ہے، دوسرا بھائی جو ہے وہ کیا نام ہے لائن چلا رہا ہے۔
अब इन तमाम को पुलिस जो है फैसिलेट कर रही है, पुलिस इनके एसएचओ लगा रही है, और वो एसएचओ यानी मोबाइलों के साए में जो है वो ज़मीनों पर कब्जे का सिलसिला चल। तो इस तरीके से जो है नेब और कराची पुलिस जो है वो आमने सामने आ चुकी है। ये अली हसन ब्रोही की हिमायत की वजह से, अली हसन ब्रोही को सपोर्ट करने की वजह से अली हसन ब्रोही की इस वक्त वो बी टीम बन चुकी है वेस्ट जोन की पुलिस। अब देखना यह कि नेब जो है वो क्या कर रही है। इस वक्त जो है ख़तरा खुद अली हसन ब्रोही के अपनी भी गिरफ्तारी का है, क्योंकि नेब जो है वो उसको सरकारी मेहमान बनाने पर तुली हुई कि उसको सरकारी मेहमान बनाए बगैर जो है वो ज़मीन को वागजार वो कब्ज़ा उनसे वापस नहीं ले सकती है। ये करने के लिए इसमें ग़ुलाम हुसैन कोराई और दूसरे उनके जो है बशीर वद्दो, इनकी भी जो है इनकी भी गिरफ्तारी का इस वक्त ख़तरा ज़ाहिर किया गया है। देखना यह कि इसमें जो है वो नेब कार्रवाई करती है या कि कराची पुलिस अपने इन प्यादों को और अपने इन मेहरबानों को जो है वो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में अपना किरदार अदा करती। मैंने कहा ना कि खुद आईजी सिंध की पोस्ट, डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच की पोस्ट और ख़ुद एसएसपी वेस्ट जो है तारिक इलाही मस्तूई, इन तमाम की पोस्टें जो है इस वक्त ख़तरे में पड़ चुकी है। 4 जो मैंने एसएचओ का है, 2 हेडमोर चौकी इंचार्ज जो है खुद क्या नाम है चंगेज़ ब्रोही, और दूसरे जो है फैसल रहमान को तो चार्ज लेने से उनको चार्ज लेने से मना कर दिया कि आप चार्ज ना लें, क्योंकि वो पीछे से डंडा हो गया कि ये इनके बंदे हैं। अब देखना ये कि एसएचओ जो लगाएं वो हटते हैं कि नहीं हटते। खुद इसको भी बड़ा गिला है अली हसन ब्रोही को कि जिस आईजी की मैंने पोस्टिंग कराई थी उस आईजी ने एकदम से आंखें फेर लिए। मुझे वो प्रोटोकॉल नहीं मिला कराची आने के बाद जो कि मुझे मिलना चाहिए, जिसका मैं मुस्तहिक था। मैंने इसे हाथ से पकड़ के मैं ले गया और ऐवान सदर में जो है सदर से 1-to-1 मुलाकात कराई। वो ना होने वाला काम मैंने कराया, मैंने इसको आईजी सिंध लगवाया। अब इसे तो जो है खुद मेरा ही प्रोटोकॉल देना चाहिए था, मुझे रिसीव करना चाहिए, लेकिन वो नहीं आए आईजी होते हुए, और मुझे जो है ख़ुद सिंध में कराची में कोई पनाह न मिल सकी, इसलिए मुझे इस्लामाबाद आना पड़ा। ऐवान सदर जाकर जो है उनके रफ़ाका का कहना है कि वहाँ ऐवान सदर में उनको जाकर पनाह लेनी पड़ी। लेकिन ये सब कुछ आर्जी है, इसलिए कि मुक़्तदर हल्के इस वक्त मुश्तहिल हैं और वो जो है वो इन्हें मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का इस वक्त अज़म कर चुके हैं। ये इनको कह दिया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हाई कमान को कि या तो वो नेब के साथ ताउन करे या फिर दूसरा ऑप्शन ये कि कराची को वफाक के सुपुर्द कर दिया जाएगा। अब ये फैसला करना खुद पीपल्स पार्टी का हाई कमान का काम है कि वो इन गंदे अंडों को जो है वो नेब के हवाले करती है या कि इनके लिए लड़ते हुए कराची से हाथ धोती है। ये अब उन पर मुनसर है। लेकिन ये आईजी सिंध और डीआईजी वेस्ट और एसएसपी वेस्ट की पोस्ट इस वक्त खतरे में पड़ चुकी है। साबिका आईजी रिफत मुख्तार राजा को स्टैंड बाई कर दिया गया है। किसी वक्त जो है वो बहुत बड़ी जो है वो खबर सुनने को, पढ़ने को, देखने को मिल सकती है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अली हसन ज़हरी की तब्दीली, अली हसन ज़हरी पर आई हुई मुसीबत की अंदरूनी कहानी। इसलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है, कौआ चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। ये राजनीति है। राजनीति के खेल बड़े अजीब व गरीब होते हैं। ये लैंड ग्रैबिंग नहीं है कि आपने लैंड ग्रैबिंग करके इस पे कब्जा कर लिया, इस पे कब्जा कर लिया, इस पे हर कोई चीज़ तरने वाला नहीं होती। ये सियासत है और आपका मुकाबला सरफराज बुगटी जैसे एक मंझे हुए सियासतदान से पड़ा। आप उसे बेदखल करके उसके मनसब पर जाना चाह रहे थे, आप नहीं जा सकते। आप तो कौंसलर बनने के भी लायक नहीं हो। आप जिस तरीके से कामयाब हुए हैं उसका अंजाम आपने देख लिया। नाज़रीन, ये तो आज का प्रोग्राम कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी के साथ जाना चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।